دوستو، آج کی یاترا میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں قائد اعظم کی زندگی کا ایسا راز جو افشا ہو جاتا تو ہندوستان کی تقسیم روکی جا سکتی تھی۔ یہ ایک ایسا راز تھا جسے اس وقت کی برطانوی خفیہ ایجنسیاں جو دنیا بھر میں شہرت رکھتی تھی نہیں جان سکی تھی۔ یہ راز ایک سادہ سے لفافے میں بمبئی کے ایک ہسپتال کی الماری میں بند تھا۔ آئیے قائد اعظم کی زندگی سے جڑے اس راز کو جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت کی سیاست میں اس راز کی کیا اہمیت تھی۔ اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قائد اعظم قیام پاکستان سے پہلے تو اس راز کو چھپانا ہی چاہتے تھے، لیکن وہ قیام پاکستان کے بعد بھی اس راز کو کیوں چھپاتے رہے، ان کی کیا مجبوری تھی۔ اس یاترا کے آخری لمحات تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تحریک پاکستان کے آخری ایام میں بھی برطانوی حکمران ہندوستان کو تقسیم کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی بطور وائسرائے تقرری اسی مقصد کے لیے ہوئی تھی کہ وہ ہندوستانی قیادت کو غیر منقسم ہندوستان سونپے۔ دراصل مسلمانوں کے لیڈر یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہندوستان کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں۔ دوسری طرف ہندوؤں کی رائے تھی کہ ہندوستان کا بٹوارا کرنا اس عظیم الشان اور مہذب ملک کے ٹکڑے کرنے کے مترادف ہوگا۔ اپنی مقدس بھارت ماتا کا یہ حشر ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ بعض مسلمان لیڈر بھی ان کے ہم خیال تھے، لیکن تقسیم کی وقت کی سیاست کو دیکھا جائے تو اس وقت کی سیاست کی ساری باغ ڈور محمد علی جناح کے ہاتھ میں تھی۔ ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان کے 7 لیڈروں سے فیصلہ کن ملاقاتوں کی آخری ملاقات بھی قائد اعظم محمد علی جناح سے ہی کی تھی، جو تقسیم کے فیصلے پر ختم ہوئی۔ ماؤنٹ بیٹن نے کانگریسی لیڈرز کو تقسیم کے فیصلے پر قائل کیا۔ سب سے پہلے سردار پٹیل ہندوستان کے بٹوارے پر راضی ہوئے، اس کے بعد پنڈت نہرو اور سب سے آخر میں مہاتما گاندھی، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد آخر تک تقسیم پر قائل نہیں ہوئے۔ قائد اعظم سے آخری ملاقات کے بعد ماؤنٹ بیٹن نے سوچا، اگر اسی طرح وقت باتوں میں گزر گیا تو اس ملک میں خانہ جنگی کی آگ بھڑک اٹھے گی اور برطانیہ کی ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ ماؤنٹ بیٹن نے اپنے چیف آف سٹاف کی طرف دیکھ کر کہا، جس تقسیم کو ٹالنا ناممکن ہے اس کا انتظام اور طریقہ کار مرتب کرنا شروع کر دیا جائے۔ اپریل 1947 میں اگر مہاتما گاندھی، پنڈت نہرو اور ماؤنٹ بیٹن کو ایک غیر معمولی راز معلوم ہو جاتا تو ہندوستان کے بٹوارے کو یقیناً ٹالا جا سکتا تھا۔ وہ راز فلم کے ایک ٹکڑے پر موجود تھا۔ وہ فلم کا ایک ٹکڑا ہندوستان کی سیاست میں زبردست تبدیلی لا سکتا تھا۔ فلم کا یہ ٹکڑا ایشیا کی تاریخ پر لافانی نقش قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن اس راز کو اتنی احتیاط سے محفوظ رکھا گیا تھا کہ برطانوی CID کو بھی، جو دنیا میں بڑی شہرت رکھتی تھی، اس کی بھنک نہ پڑ سکی۔ اس فلم پر انسانی پھیپھڑوں لنگز کا ایکس رے موجود تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ لنگز کا مالک بری طرح TB کا شکار ہے اور زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 سال زندہ رہ سکے گا۔ وہ ایکس رے فلم ایک سادہ لفافے میں بند تھی۔ وہ لفافہ بمبئی کے ایک ڈاکٹر JL رتن جی پٹیل کے دواخانے کی مضبوط الماری میں بند تھا۔ یہ ایکس رے قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا، جن کے دونوں لنگز پر TB کے اثرات تھے۔ مئی 1946 میں شملہ میں قائد اعظم پر بیماری کا زبردست حملہ ہوا۔
ان کی بہن فاطمہ جناح انہیں ساتھ لے کر بمبئی روانہ ہو گئیں۔ راستے میں ان کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ فاطمہ جناح نے ڈاکٹر پٹیل کو ارجنٹ کال کی۔ بمبئی سے باہر ہی ڈاکٹر پٹیل ٹرین میں آ گئے۔ انہیں یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ان کا معزز مریض موت کے کتنے قریب آ چکا ہے۔ ادھر بمبئی کے ریلوے اسٹیشن پر قائد اعظم کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھیں، لیکن قائد اعظم میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ استقبال میں شریک ہو سکیں۔ اس لیے بمبئی سے باہر ہی انہیں ٹرین سے اتار لیا گیا۔ ڈاکٹر پٹیل نے قائد اعظم کے لنگز کا ایکس رے لیا اور انہیں وہ راز معلوم ہو گیا جسے آئندہ برسوں میں چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ اگر محمد علی جناح عام مریضوں کی طرح ہوتے تو انہیں آئندہ زندگی سینیٹوریم میں گزارنے کا مشورہ دیا جاتا، لیکن صحت یاب ہونے کے بعد جب انہیں ہسپتال سے چھٹی ملی تو ڈاکٹر پٹیل انہیں تنہائی میں اپنے دفتر میں لے گئے اور انہیں بتایا کہ وہ کس مہلک مرض میں گرفتار ہیں۔ اگر انہوں نے تناؤ سے بچنے کی کوشش نہ کی، آرام کا پورا خیال نہ رکھا، سگریٹ نہ چھوڑے تو شاید 1 یا 2 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ لیکن اس خبر کو سن کر جناح صاحب کے ماتھے پر شکن تک نہ آئی۔ انہوں نے ڈاکٹر پٹیل سے صاف کہہ دیا کہ وہ اپنی ہنگاموں بھری زندگی کے بدلے سینیٹوریم میں رہنا کبھی قبول نہیں کریں گے۔ پاکستان کے قیام کے لیے ہندوستانی مسلمانوں کی جدوجہد نازک دور سے گزر رہی ہے۔ ایسے آڑے وقت میں کھیل ادھورا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ قائد اعظم کو بخوبی علم تھا کہ اگر ان کی بیماری کی خبر کانگریس کو مل گئی تو ان کی سیاست کا محاذ بدل جائے گا۔ وہ قائد اعظم کی موت کا انتظار کر لیں گے، اس کے بعد مسلم لیگ کے نرم دل لیڈروں کو اس طرح متاثر کر لیں گے کہ پاکستان کا خواب ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ ڈاکٹر پٹیل ہر دوسرے ہفتے خفیہ طور پر قائد اعظم کو طاقت کا انجیکشن لگا دیتے تھے۔ یوں قائد اعظم بیماری کے باوجود اپنا فرض پورا کرنے میں لگ گئے۔ ڈاکٹر کی ہدایت ماننے کی انہیں کوئی فکر نہیں تھی، انہیں موت سے زیادہ تاریخ بنانے کی فکر تھی۔ جتنی تیزی سے موت قائد اعظم کی طرف بڑھ رہی تھی، اس سے زیادہ تیز رفتاری سے وہ اپنے خواب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ JL رتن جی پٹیل، جنہیں جل رتن جی پٹیل بھی کہا جاتا ہے، قائد اعظم کے پارسی معالج تھے۔ ڈاکٹر پٹیل کا تعلق ایک سیاسی خاندان سے تھا، لیکن انہوں نے قائد اعظم کی بیماری کو خفیہ رکھا، جس کا اثر ہندوستان کی سیاست پر پڑا۔ یہ اس سال کے دوران ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بڑا راز تھا۔ دوسرا شخص جو اس راز میں شامل تھا وہ ڈاکٹر پٹیل کا ساتھی ایک اور پارسی ڈاکٹر جل دیبو تھا۔ دونوں نے جناح صاحب کی میڈیکل فائلز اور ایکس رے رپورٹ کو اتنا خفیہ رکھا کہ نہ تو انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اور نہ ہی سیاسی جماعتوں کو اس بیماری کا علم ہو سکا۔ شاید پاکستان کا وجود ان دو حضرات کی پیشہ ورانہ اخلاقیات کا مرہون منت ہے۔ قیام پاکستان کے بہت بعد میں فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے مصنف لیری کولنز جب اپنی کتاب کے لیے تحقیق کر رہے تھے تو ڈاکٹر پٹیل کی بیٹی ہومی پٹیل نے یہ خفیہ فائل انہیں دکھائی، جسے ایک غیر نشان زدہ لفافے میں بند کیا گیا تھا۔ ہومی پٹیل نے انہیں بتایا کہ جناح صاحب موت کے قریب تھے، لیکن وہ بہادری سے تمام فورمز پر اپنا مقدمہ لڑتے رہے۔ بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی۔
لیری کولنز نے ماؤنٹ بیٹن کو ڈاکٹر پٹیل کی اس خفیہ فائل کے بارے میں بتایا تو وہ اچانک اچھل پڑے کہ میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے اس وقت یہ سب پتا ہوتا تو تاریخ کا چہرہ ہی مختلف ہوتا۔ میں آزادی دینے میں تاخیر کر دیتا، پاکستان نہ ہوتا، پاکستان کا وجود ہی نہ ہوتا اور ایشیا کی تاریخ کا دھارا کسی اور رخ پر بہہ رہا ہوتا۔ ماؤنٹ بیٹن نے لیری کولنز کو بتایا کہ اس وقت ساری طاقت جناح کے ہاتھ میں تھی۔ اگر مجھے کسی نے بتا دیا ہوتا کہ وہ بہت کم عرصہ زندہ رہیں گے تو میں ہندوستان کو تقسیم نہ ہونے دیتا، کیونکہ مجھے تقسیم کیے بغیر ہندوستان چھوڑنے کا ٹاسک دیا گیا تھا۔ راستے کا پتھر صرف جناح صاحب تھے۔ دوستو، قیام پاکستان کے بعد جب قائد اعظم کراچی آئے تو انہوں نے اپنے اے ڈی سی سے کہا تھا کہ مجھے امید نہیں تھی میں اپنی زندگی میں پاکستان دیکھ سکوں گا۔ جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے اس پر خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ دوستو، قائد اعظم آخری وقت تک اپنی بیماری کو چھپاتے رہے، کیونکہ وہ کئی بار کہہ چکے تھے کہ میری جیب میں سارے کھوٹے سکے ہیں۔ جولائی 1948 میں فاطمہ جناح نے کرنل الہی بخش کو قائد اعظم کے چیک اپ کے لیے بلایا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے لنگز خطرناک حد تک خراب ہو چکے ہیں۔ اس پر قائد اعظم نے کہا، ڈاکٹر، یہ بات تو میں بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری دن زیارت میں گزارے۔ جب لیاقت علی خان قائد اعظم کی عیادت کے لیے زیارت آئے تو ان کے پوچھنے پر بھی کرنل الہی بخش نے انہیں واضح طور پر کچھ نہیں بتایا۔ دوسرے روز قائد اعظم نے ڈاکٹر الہی بخش سے پوچھا کہ وزیر اعظم نے میرے بارے میں کیا پوچھا تھا، تو کرنل الہی بخش نے کہا، وہ پوچھ تو رہے تھے لیکن میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا۔ جس پر قائد اعظم نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا، میں ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے جب بھی مناسب سمجھوں گا اپنی بیماری کے بارے میں قوم کو بتاؤں گا۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ یاترا پسند آئے تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔